ایمان کی محافظ تمہاری زوجہ علی ہے کل ایمان برد الایمان کل الی الکفر کل. یہ ایمان کل ہے جو کل ایمان ہے، اس کے نصف ایمان کی محافظ فاطمہ، اس کے نصف ایمان کی اس کے ایمان کی نصف ایمان کی محافظ فاطمہ. بیٹوں کی جنت، اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے. سارے نیکوکاروں کی جنت حسین کی سرداری میں، حسنین کی سرداری میں، مگر حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں. ساری نیکوکاروں کی جنت حسین کی سرداری میں، اور سرداران جنت کی جنت زہرا کے قدموں میں. اسی لیے فرمایا تھا کہ فاطمہ راجہ الہی میں سے ایک راز ہے، فاطمہ اسرار مکنونہ سے ایک اسرار مکنونہ ہے، فاطمہ خزانہ الہی میں سے ایک خزانہ ہے، فاطمہ عصمت کی دنیا میں عصمت کبریٰ ہے. کیا کہا؟ خزانہ الہی میں سے خزانہ ہے، امر الہی میں سے ایک امر ہے. فاطمہ اسرار مکنونہ سے ایک اسرار مکنونہ ہے، فاطمہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، فاطمہ عصمت کبریٰ ہے. چونکہ پیغمبر نے کہا عصمت کبریٰ ہے، یہی وجہ ہے کہ عصمت کبریٰ جو تھی، دمت ثاقبہ سے واقعہ عرض کر دوں. معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کیا آقا یہ فرمائیے یہ کعبہ چوکور کیوں ہے؟ یہ کعبہ چوکور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی کعبہ کے اوپر چوتھے آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جسے بیت المعمور کہتے ہیں. یہ زمین والوں کا کعبہ ہے جس کے گرد طواف کرتے ہیں. وہ بیت المعمور آسمان والوں کا قبلہ ہے جس پر ملائک طواف کرتے ہیں. چونکہ وہ بھی چوکور ہے اس لیے یہ بھی چوکور ہے. بیت المعمور بھی چوکور ہے، لہذا یہ دنیا کا کعبہ بیت اللہ جو مکے میں ہے یہ بھی چوکور اس لیے ہے کہ بیت المعمور چوکور. سائل نے پھر پوچھا مولا بیت المعمور کیوں چوکور ہے؟ آپ نے فرمایا بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں عرش کے پائے ہیں چار. چونکہ عرش کے چار پائے ہیں لہذا بیت المعمور چوکور ہے. بیت المعمور چوکور اس لیے ہے کہ عرش کے پائے چار ہیں. سائل نے پھر پوچھا مولا یہ چار پائے کیوں ہیں عرش کے؟ کہا چونکہ چار پاؤں پر چار فرشتے ہیں، ایک جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے. یہ چاروں پاسبان ہیں، یہ چار فرشتے ہیں، اس لیے چار پائے ہیں. چار پائے اس لیے ہے کہ بیت المعمور چوکور ہے. بیت المعمور چوکور اس لیے ہے کہ بیت اللہ چوکور ہے. وہ جو فرما رہے ہیں. سائل نے پھر پوچھا مولا یہ چاروں فرشتے چار ہی کیوں ہیں، پانچ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ چاروں فرشتے پائے عرش پہ کھڑے ہوئے ایک صندوق کو تھامے ہوئے. چونکہ وہ صندوق چوکور ہے اس لیے عرش چوکور ہے. عرش اس لیے چوکور ہے کہ پائے چار بنا دیے. چار پائے اس لیے بنائے کہ چار فرشتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. کہا کہ یہ بخش چوکور کیوں ہے، صندوق چوکور کیوں ہے؟ کہا کہ اس میں ایک تبیز ہے، ایک لفافہ ہے، وہ لفافہ چوکور ہے. کہا وہ لفافہ نکالے تو اس میں ایک اور لفافہ چھوٹا ہے، چونکہ وہ چوکور ہے لہذا اس کی نسبت سے بڑا لفافہ چوکور، صندوق چوکور، عرش چوکور، چار فرشتے، چار پائے، بیت المعمور، بیت اللہ. کہا کہ یہ چھوٹا لفافہ چوکور کیوں ہے؟ کہا کہ جب اس کو کھولو تو یہ چار حصوں میں بٹا ہوا ہے. اس چار نبی اس تحریر، اس پہ ایک تحریر ہے، اس کے ایک کونے پہ محمد،
عصمت کبریٰ کی تو جب چادر میں پانچوں جمع ہوئے تو چاروں کا نام لے کے تعارف نہیں کرایا بلکہ یہ کہا ہم فاطمہ تو وہ بنوہا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ عصمت کبریٰ ہے یہ عصمت کبریٰ ہے راز الہی میں سے ایک راز ہے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے رازوں کو کون جانے خدا کے رازوں کو کون جانے یہ تو پیغمبر جانتا تھا جو تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا بیٹی کی تعظیم نہیں تھی بیٹی کی تعظیم نہیں تھی اور یہی فاطمہ خدا کے رازوں میں سے جو ایک راز ہے وہ بی بی زوجہ بنی علی کی اور علی بیٹا ہے ابو طالب کا جو فرمایا آخری نبی اس کی آخری نبی کی آخری بیٹی اکلوتی بیٹی تنہا بیٹی خدا کا راز کس کے گھر گئی علی کے گھر ابو طالب کی بہو بن کے گئی خدا کا راز اللہ نے اپنا راز ابو طالب کو سپرد کر دیا محافظ بنا محافظ تو کہتا ہے اس نے قرآن اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اس تو کافر ہے توجہ ہے بنا بڑا شہرہ ہے اس بات کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا کلمہ ہی نہیں کلمے پہ کیا زور ہے بابا کلمے پہ اتنی شدت کیوں ہے معلوم یہ ہوتا ہے دیکھیے ایک بچہ میٹرک میں گیا اور وہ پاس ہی نہیں ہو رہا امتحان پہ امتحان دیے چلے جا رہا ہے اور سپلی پہ سپلی آئے جا رہی ہے اس کو جو ہے پڑ جاتی اور ایک بچہ ہے جس نے فرسٹ ہے A1 پوزیشن لے لی A گریڈ لے لیا اب وہ تو بی اے میں جانے کی تیاری کر رہا ہے انٹرویو نکل جائے گا اس کی تو اتنی سپلی آ گئی توجہ ہے نا اب جو میٹرک میں بار بار سپلیاں لے رہا ہے وہ تو انٹر کر کے بی اے میں جا رہا ہے تو ہوتا کیا ہے اب میٹرک والے تو بی اے میں تو نہیں جا سکتے کیونکہ اس نے پاس ہی نہیں کیا ہے امتحان پاس ہی نہیں کیا فیل تو فیل ہے تو اسے پرموٹ کر کے بی اے میں تو نہیں جا سکتے البتہ بی اے والے کو ڈگریڈ کر کے تو جو ہے نا اس کی شان میں تو گستاخی کر سکتے ہیں نا کہ اس کو ریورس کر دو کہ بی اے والے کو تو میٹرک کے لیول پہ لے آؤ میٹرک والا تو وہاں نہیں جا سکتا بس جناب والا یہی کلمے کی دھوک ہے سب کے باپ تھے کافر سب کے باپ تھے کافر اپنے باپوں کو تو مسلمان بنا نہیں سکتے تو جو مسلمان باپ ہے لہذا اسی کو اپنے باپوں کو کیسے مسلمان بنائیں اپنے باپوں کو کیسے مسلمان دکھائیں جب کسی کا باپ مسلمان ہے ہی نہیں تو غریب علی کا باپ تو ہے جس کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں اسی کو کافر کو توجہ ہے بجرات کی اور ایک کافری وہاں سے ایسی چلی زمانے کے حالات نے ہم تک پہنچا دی توجہ ہے بجرات کی خدا کا شکر ہے کہ وہ نیک ٹوٹا دروازوں پر گلیوں میں بازاروں میں سٹیکرز پہ توجہ ہے بجرات کی بڑا نعرہ تھا کافر کافر شیعہ کافر ہے نا یہ بات پریشان نہ ہوئیے گا نعرہ بڑا تھا کافر کافر شیعہ جو دکھارے نصیب میں 1169 پترے دی ہیں کتاب سے پڑھ دی ہیں صلوات محمد علیہ ابھی میری نظر سے تو وہ نہیں گزری بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ یقیناً یہ تو اب چھپی ہوئی بات ہے کتابوں کی صورت میں لکھے گی وہ قیامات میں عرض کر رہا ہوں کیا لکھا کافر کافر شیعہ کافر نعرہ آپ کا دیا ہوا تھا تحریر آپ کی دی ہوئی تھی لکھا آپ نے شور آپ نے کیا نعرہ یہی دیا
کافر کافر شیعہ کافر، 4 لفظ تھے اس میں، کافر کافر شیعہ کافر۔ اب میں کیا کروں، 3 کافر ہے 1 شیعہ ہے۔ کسی کی طرف اشارہ نہیں، میں کسی کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں، جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ لفظوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ 3 کافر ہے اور 1 شیعہ ہے۔ ابو طالب کو بھی آپ نے کہا کافر، ہمیں بھی آپ کہتے ہیں کہ کافر، توجہ فرمائیں۔ ابو طالب کو بھی آپ نے کہا کافر، ہمیں بھی آپ کہتے ہیں کافر۔ تو پھر آؤ ان مقدس راتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دعوت دعا کو پھیلا دوں، تو ہاتھ کو اٹھا دو اور یہ دعا کرے مل کے، میرے مالک تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، مالک تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے سخا کا واسطہ، تیرے فضل کا واسطہ، تجھے تیرے محمد کی پاک آل کا واسطہ۔ یہ دنیا ہمیں کافر کہتی ہے، ابو طالب کو کافر کہتی ہے، قیامت کے دن جہاں تو ابو طالب کو رکھے وہاں تو ہمیں بھی رکھنا۔ مسلمان ایک جگہ اور کافر کافر ایک جگہ۔ تو کامل ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ قرآن کہتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ، توجہ ہے، فرعون کی بیوی آسیہ سارے مسلک کے نزدیک مومنہ، اس کی مومنیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ مومنہ، پکی مومنہ، برگزیدہ عورت، منتخب عورت، چنی ہوئی عورتوں میں سے ایک عورت، اللہ کی نیک بیویوں میں سے ایک بیوی فرعون کی زوجہ ہے۔ مگر کیا چھوٹی سے چھوٹی، جھوٹی سے جھوٹی ٹکسالی حدیث ہی دکھا کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو، قرآن کی آیت لا، حدیث سے حدیث لا، تاریخ سے واقعہ لا، ٹکسالی بھری ہوئی حدیث ہی دکھا، ضعیف دکھا، مطلوب دکھا کہ آسیہ نے کلمہ پڑھا ہو۔ جب آسیہ بغیر کلمہ پڑھے ہوئے قرآن اور اللہ کی نظر میں مومنہ ہو سکتی ہے، تو جس کا بیٹا کل ایمان ہو، جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہو، اس کے لیے بجد ہو کہ کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ چلو اب میں کیوں ناراض کروں بڑے بھائیوں کو، مجھے تو اشتہاری اتحاد کا لمبردار لکھا اشتہار میں، توجہ ہے آپ نے، آپ کے اس اشتہار میں، چلیے کیوں میں ناراض کروں، تو میری تو عادت یہی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تو مان لیے دیتے ہیں کہ نہیں پڑھا، چلو کلمہ نہ پڑھا صحیح، نکاح تو پڑھا، رسول کا نکاح تو پڑھا، اگر کلمہ نہیں پڑھا تو نکاح تو پڑھا۔ اچھا مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرا اپنا کزن کہ 72 میں پرزنر آف وار ہوا، جنگی قیدی ہو گیا، ڈھاکہ فعال ہوا، وہ گرفتار ہوا، جنگی قیدی بنا، واپس آیا تو اس کی ساتھ اس کے خاتون بھی تھی۔ ہم واقعہ بارڈر پر انہیں ریسیو کرنے کے لیے گئے، میجر رینک کے آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ پتہ نہیں، امید ہی نہیں تھی کہ واپس ہم جائیں گے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا چلو یہاں شادی رچا لو، میں نے شادی کر لی۔ میں نے کہا پھر نکاح کس نے پڑھا ہے؟ وہ کہنے گے ہمارے جو وہاں کے انچارج تھے بریگیڈیئر، وہ رام لال تھے، توجہ ہے برکات کی، ہمیں اور تو کوئی ملا نہیں۔ ہم نے کہا رام لال صاحب اگر آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں تو اچھا ہے۔
میں نے کہا رام لال نے تمہارا نکاح پڑھا ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ وہ کہا تمہیں کیا خبر شادی کے مزے کیا ہوتے ہیں، تم مولویوں کو فتویٰ دینے کی عادت ہے۔ میں نے اگر نکاح پڑھا لیا رام لال سے تو تم کہتے ہو کہ یہ چونکہ کافر ہے اس کا نکاح پڑھایا ہوا صحیح نہیں ہے، میں اہل سنت کے پاس جاتا ہوں ابھی فتویٰ لے آؤں۔ جب وہ ان کے پاس جانے کا جناب غیر مسلم کیسے نکاح پڑھائے گا، اس کا نکاح پڑھایا ہوا صحیح نہیں ہے، اس کا نکاح پڑھایا ہوا صحیح نہیں ہے۔ وہ دیوبندیوں کے پاس گیا، بریلویوں کے پاس گیا، حنفیوں کے پاس گیا، مالکیوں کے پاس گیا، شیعوں کے پاس گیا، سب نے یہی کہا کہ کافر کا پڑھایا ہوا نکاح صحیح نہیں ہے۔ ارے عام مسلمان کا نکاح اگر کافر پڑھائے تو صحیح نہیں ہوتا ہے، بتا فتویٰ دے نبی کے نکاح کے لیے۔ اگر ابو طالب کافر تھا تو پھر نکاح پہ پڑھایا تو کیا فتویٰ ہے آپ کا، کیا فتویٰ ہے؟ نہیں دے سکتے، کہیں گے یہی کہ نکاح پڑھایا ابو طالب نے۔ پھر میں آپ کی بات رکھتا ہوں، نکاح بھی ہوتا ہے دو طریقے سے، ایک شیعوں والا نکاح اور ایک سنیوں والا نکاح۔ شیعہ والا نکاح پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اللہ کی موکل موکل کا معلوم کبھی تو نکاح لے موکل حال معلوم۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توجہ ہے، پڑھ کلمہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، توجہ ہے بتا کی۔ تو نبی کا بھی نکاح پڑھایا ابو طالب نے، یا تو شیعہ والا پڑھایا ہوگا یا سنی والا پڑھایا ہوگا۔ اگر سنی والا پڑھایا ہے تو نبی سے کہا ہوگا کہ پڑھ کلمہ، کہ پڑھ کلمہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور ساری دنیا کلمہ پڑھے محمد کا، اور محمد کلمہ پڑھے ابو طالب کا۔ کلمہ پڑھے محمد کا اور محمد کلمہ پڑھے ابو طالب کا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ابو طالب کا دین پر احسان ہے، ابو طالب کی محنت ہے، ابو طالب کا خون ہے اسلام کی رگوں میں، دین کی پرورش میں ابو طالب کا ہاتھ ہے۔ ابو طالب کی وفا، رات میں نے عرض کیا پرسوں کہ عشیرہ نے پیغمبر کے سامنے کہا کہ تو وہ کہو جو تجھے حکم ہوا، اب کوئی راستے میں تیرے رکاوٹ نہ بنے گا، میں اس کی زبان بدھی سے کھینچوں۔ یہ مکہ میں وفا ہے ابو طالب کی، مدینہ میں وفا ہے علی کی، اور کربلا میں وفا ہے عباس کی۔ علاقے کے اعتبار سے شخصیتیں تو بدلی مگر انداز وفا نہ بدلا۔ مقصد جو تھا ابو طالب کا، مقصد جو تھا علی کا، مقصد جو تھا عباس کا، وہ وہی آج جو ابو طالب کا چاہنے والا ہے، جو ابو علی کا چاہنے والا ہے، جو عباس کا ماننے والا ہے، وہ بھی حق وفا کو ادا کرتے ہوئے اپنی نیندوں کو قربان کرتا ہے، اپنے آرام کو قربان کرتا ہے۔ 1400 برس کے بعد مجھے بتائیے انس اور محبت اور پیار پاس رہنے سے ہوتا ہے، دیکھنے سے ہوتا ہے۔ قرب جو ہے وہ پاس رہنے سے ہے۔ جس شخص کو آپ نے دیکھا نہ ہو اس سے آپ کا انس نہیں بڑھتا، اس سے قرب نہیں بڑھتا۔ سگا ماجایا گھر میں اگر ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کا چھوٹا بھائی ایام طفلی میں رخصت ہو گیا، وہ اسے اتنا یاد نہیں کرتا، مگر اس بھائی کو جو بھائی جوانی میں گیا وہ زیادہ اس کو یاد ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، اس کو زیادہ دیکھا، ایک گھر میں رہا۔ مگر 1400 برس ہو گئے، حسین کو ہم نے دیکھا نہیں، حسین کو ہم نے دیکھا نہیں، حسین کے پاس رہے نہیں، نام آیا نہیں، اور آپ کی آنکھیں بھیگی، آنکھیں میں گریا، آنکھوں میں نمی۔ کیوں؟ رشتہ نہیں، ناتا نہیں، چہل نہیں، علاقہ نہیں، دیکھا نہیں، کیا ہو گیا؟ اللہ جانے اس گھر پہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی، اس گھر پہ مظلومیت کی انتہا ہو گئی، اور ایسی انتہا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانی حسین پر قربان کروں۔ آئیے میدان قتال سے پہلے
اسی بیابان سے ایک چھوٹا سا قافلہ جو کل 4 افراد پر ہے، ایک غلام ہے، ایک ماں ہے، ایک مرد ہے اور ایک اس کی زوجہ ہے۔ یہ جو مرد ہے اس کی تازہ شادی ہوئی ہے، اس نے اپنے بیٹے کو کہا، ماں نے اس کے اپنے بیٹے سے کہا، یہ اس صحرا میں یہ جو طویل قافلہ جا رہا ہے، جا کے ذرا معلوم کرو یہ قافلہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، ان کی کیا غرض و غایت ہے۔ یہ ان کا نام نامی وہب قلبی ہے۔ یہ وہب آئے حسین علیہ السلام کے پاس، پوچھا کہاں کے رہنے والے، کہا مدینہ کا، کیا نام ہے، کہا حسین ابن علی، کہاں جانا چاہتے ہو، کہ جہاں مجھے جادہ حق پہ چلا ہوں، راہ حق پہ نکلا ہوں، جہاں جا کے حق چاہے بھی چلا جاؤں گا۔ ماں سے آ کے کہا، اماں یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ مدینے کا رہنے والا ہے، یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔ جب نام سنا نا کہ مدینے کا رہنے والا ہے تو مادر وہب چونکی، اس نے کہا مجھے لے کے چل، میں خود بات کروں گی۔ جناب وہب کی والدہ خود آئی اور آ کے سرکار عبداللہ حسین سے پوچھا، اے شراف مدینہ تیرا تعلق مدینے سے ہے، مگر مجھے اتنا بتا مدینے میں بہت سے رہنے والے ہیں، تیرا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ کہا بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے تو اپنی ماں کا نام بتا۔ جب اس نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا، کہا وہی فاطمہ جو مباہلہ میں گئی تھی، وہی فاطمہ جو مباہلہ میں گئی تھی۔ کہا کہ ہاں میں اسی فاطمہ کا بیٹا۔ کہا اچھا جو رسول کے ہاتھوں میں تھا۔ اس گرمی میں، اس صحرا میں، اس شدت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا حفاظت حق کے لیے نکلا ہوں۔ کہا کہ بس بیٹے سے کہا اب ہم الگ سے نہ جائیں گے، اسی قافلے کے ساتھ جائیں گے، اسی قافلے کے ساتھ جائیں گے۔ کربلا میں پہنچے، روز عاشور ایک ایک قربانی دینے لگے۔ وہب نے بھی آ کے اجازت طلب کی اور کہا کہ جب نے رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے۔ جب اجازت طلب کی تو زوجہ آ گئی اور آ کے کہا، دامن امام کو پکڑ کے، ابا کو پکڑ کے کہا، مولا میری ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، میرا شوہر